اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 131۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جی، آیت نمبر 135 میں نے پڑھ دی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگر ہو گئی۔ ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 127 سے لے کے 130 تک، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خاندانی مسائل، یتیموں کے حقوق، میاں بیوی کے جھگڑوں اور طلاق کا ذکر تھا، اور اس میں مالی اور جذباتی خوف تھا کہ جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ دباؤ ہوتا ہے، اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ پھر اس میں کیا تھا آخری آیت میں؟ تسلی اور ضابطہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں تسلی دی کہ اگر الگ ہو بھی جائے تو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا کسی کو، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کے جو تعلقات کی بات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نصیحت نہیں، مجھے نہیں پتا، دیکھ لینا مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نصیحت یعنی تقوی اس نے تم سے پہلے اہل کتاب کو کی تھی، وہی نصیحت اب تمہیں یعنی مسلمانوں کو بھی کی جا رہی ہے۔ تو آیت میں ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے آیت نمبر 131 میں کہ اگر تم اللہ کو مانو گے، تقوی اپناؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو اس سے اللہ کی بادشاہت یا طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پہلے بھی سب کا مالک تھا اور اب بھی سب کا مالک ہے۔ نہ کرو۔ اصل میں یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ ہم نے پڑھا تھا کہ وا جو ہے
یہ قسمیہ ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ کے ساتھ آیا ہے اور اللہ کو اس نے کیا کر دیا ہے، مجرور کر دیا ہے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ تو جب واو اس طرح سے آئے تو پھر اس میں قسم کا ایلیمنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ وَلِلَّهِ، اس میں قسمیہ کے لیے نہیں ہے، یہ حرف جر ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا جو معنی ہے، اس میں تاکید ہے، یہ صرف اور صرف کے لیے آتا ہے۔ قسمیہ جو ہے نا وہ ایک اوپر کا لیول ہے، اس سے پہلے والا ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ ماں اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ جو قسمیہ کی واو ہے نا وہ آگے اللہ کو مجرور نہیں کرے گی، اللہ کے اسم کو، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، تاکید کی ہم نے، الَّذِينَ، انہیں جو اوتوا دیے گئے، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈرو اللہ سے، وَإِنْ، اور اگر تکفروا، تم کفر کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بہت بے نیاز اور تعریف والا۔ اصل میں جو بات ہے نا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی طاقت میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، یہ اس بات کا جواب ہے۔ پھر آیت نمبر 132 جو ہے، اس میں جو ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اب دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور جو صفت وہ بتائی گئی، کیا بتائی گئی کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ یعنی قرآن پاک میں اس مسلسل تکرار کا ایک خاص مقصد ہے، یعنی یہ جو ایک آیت میں جو بات ہوئی وہی اگلی آیت میں ہوئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں تکرار، کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے۔ اگر مسلسل ایک ہی بات چل رہی ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے۔ اب مقصد کی طرف دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل سے خوف نکالنا۔ پہلی بات کیا تھی؟ انسان کے دل سے خوف نکالنا، یعنی پچھلی آیات میں طلاق اور یتیموں کی کفالت اور خاندانی جھگڑوں کا ذکر تھا، تو پھر یہ سب چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں؟ دل میں خوف پیدا کرتی ہیں، تو اس کو نکالا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ پھر دوسری بات کیا تھی کہ کفالت کا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ جب زمین اور آسمان کا ہر ذرہ میرا ہے تو تمہاری حفاظت اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے علاوہ تمہیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ملکیت اور ذمہ داری کا توازن بتایا گیا کہ پہلا حصہ یہ تھا کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، دوسرا حصہ یہ کہ اللہ کا اس کائنات کا محافظ بھی ہے، یعنی وہ صرف ایک ایسا مالک نہیں ہے جو دور بیٹھ کر بس دیکھتا رہے تماشا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بلکہ وہ اپنی رعایا کے ایک ایک چھوٹے کام کو سنوارنے اور سنبھالنے والا بھی ہے، یعنی وہ کسی کو بے سہارا چھوڑتا ہی نہیں۔ تو ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے مشکل فیصلوں جیسے خاندان کے معاملات، کاروبار یا ذاتی مسائل میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں نتائج کی فکر اللہ پر ہی چھوڑ دینی چاہیے ہے۔ تو آیت نمبر 131 میں جو ہم نے دیکھا کہ ملکیت اور قانون کی بات تھی، اور آیت 132 میں توکل اور کارسازی کی بات تھی۔ اب آیت نمبر 133 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، ایھا، اے ناسو لوگوں، ویأتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اوپر اس کے، بہت قدرت رکھنے والا۔
اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے حکم کی پیروی نہیں کرتے تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے بجائے میں تمہیں اپنی اس جو ایک ذمہ داری دی ہے، ایک اتھارٹی دی ہے، تمہارے جو سلسلہ بنایا، اگر تم نہیں کرتے تو پھر تمہاری جگہ میں کسی اور کو لے آؤں تو اس پر بھی میں قدرت ہے میری اتنی کہ میں قدرت رکھتا ہوں کہ میں وہ کر سکوں۔ یعنی یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی وکیل اور غنی ہونے کی جو صفات ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو کر گناہ کرتا رہے، بلکہ اللہ رحیم ہے لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات بتانا مقصود تھی۔ پھر آیت نمبر 134 ہے، من جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا ثواب الدنیا دنیا کا، فَإِنْدَ تو پاس ہے اللہ کے ثواب الدنیا دنیا کا، والآخرتی اور آخرت کا، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً بہت سننے والا، بصیراً بہت دیکھنے والا۔ یہ آیت خاص ہے بہت۔ یہاں یریدو کا لفظ آیا ہے۔ یرید کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں آگے پیچھے جانا، یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہنا کہ بس وہ مل جائے، تو یہ یرید کے معنی میں آتی ہے بات۔ اور ثواب کا معنی، اس کا معنی یہ دیکھیں، کسی چیز کا گھوم کر اپنی اصل جگہ پر واپس آ جانا ثواب ہے۔ اب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں ثواب، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، تو عربی میں اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ دھاگے جو ہیں وہ بار بار بن کر ایک ہی جگہ واپس لوٹتے ہیں اور پھر کپڑا بنتا ہے، تو یہ اس سے معنی ہے۔ تو اس کا مطلب اب اس کو مطلب سمجھیں کہ ثواب کیسے گھوم کر آتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس کا بدلہ ملتا ہے، تو وہ ثواب وہ چیز ہے۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ گھوم کر اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کا جو بدلہ ہے وہ اسی انسان کی طرف آتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو آیت نمبر 134 ہم نے پڑھی ہے، اس کی حاشیہ ہے تفہیم القرآن کی، وہ میں آپ کو بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد طلحہ اور بالخصوص تمدن معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر وعظ ضرور فرمایا کرتا ہے۔ وعظ کہتے ہیں نصیحت کو، اور اس سے مقصود، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفوس، یعنی جو نفس ہے، نفس کی جمع ہے، نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے جو اوپر عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کرا دی جائیں، ان کو یاد کرا دی جائیں، ذہن میں بٹھا دی جائیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ تم کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، یعنی عورت سے نہیں، تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تو ہی واحد ذریعہ نہیں ہے، یعنی صرف تم ہی نہیں سب کچھ کرو گے۔ اس مالک زمین اور آسمان کے ذرائع بے حد وسیع ہیں اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے
کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو، اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے؟ اس فرما روائے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی نہ اب تمہاری پرواہ ہے۔ اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سربلند کر دے گا، اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارا جو مطلب دیکھنے کا جو اینگل ہے، لوگوں کو، نظریوں کو، چیزوں کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ مصر میں ایک جو جماعت تھی، اس کا نام مجھے یاد آ جائے، سابقون الاولون، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بہرحال اب وہاں پر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، نام بھی جس کا مجھے بھول گیا۔ اب انہوں نے اسلام لانے کے بعد وہاں پر انقلاب برپا کیا، انتہا درجے لوگوں کو سیدھا راستے پر لایا، اور لانے کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر انگریزوں کا کیونکہ غلبہ تو ہر جگہ تھا، وہی رجیم چینج کا رولا اور یہ وہ ہوا، اور ہونے کے بعد پھر وہ کیونکہ وہ بہت بڑے لیول پہ وہ لیڈر بن چکے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، ان کو جو ہے نا بالکل ایسے جیسے کسی کو اپاہج لاچار نہیں کر دیتے، یہ کرنا چاہا اور یہ کر دیا انہوں نے۔ اب وہ جماعت تو تھی لیکن وہ جو لیڈر تھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو جیل میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد بھوکا رکھا، اور بڑی اس کی یعنی کہ ظلم ہی ہوتا ہے نا بھوکا رکھنا۔ اور پھر جب وہ جنازے کی باری آئی، جب وہ شہید ہو گئے، تو ان کے جتنے گھر کے مرد تھے نا، ان کو ان کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ان کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ تو ان کی بیٹیوں نے اور ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے ان کا نماز جنازہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ لے کے گئے، اور کہاں سے انہیں ارد گرد سے کوئی تھوڑے بہت جو لوگ ملے، انہوں نے ہی، شاید لوگ بھی نہیں ملے تھے، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اور پھر کیا ہوا، جب وہ چلے گئے اس کے بعد وہ جو جماعت وہ بلڈ کر گئے تھے اسلام کی، وہ پھر رکی نہیں بلکہ وہ اور بڑھ گئی۔ اب یہاں ظاہری طور پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک آیا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا تو وہ چلا گیا، تو بات اصل میں یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو درجہ دینا ہوتا ہے نا، جو لیول دینا ہوتا ہے، اللہ وہ لیول دے دیتے ہیں۔ جب وہ لیول مل جاتا ہے اس انسان کی جدوجہد جہاد کی کوشش کے بدلے میں، تو اگر وہ شہادت کا مرتبہ اس کو مل جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے، جیسے رجیم چینج ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی شیطانی غلبہ تو انسانوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطانی غلبہ میں اس کے کنٹرول میں جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حکومت اچھی تھی وہ گر گئی اور دوسری فضول والی ہے تو وہ آ گئی ہے جو کہ لوگوں کے حقوق نہیں پورے کرتی۔ اس کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا جو پس منظر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو اب اس کو آزمائش تو فیس کرنی پڑیں گی، زیادہ فیس کرنی پڑیں گی۔ اب وہ اس کو خوشحالی بھی ملے گی، لیکن اس کو پہلے زیادہ اس کو شاید آزمائش اور فتنہ لوگوں کی طرف سے ڈالا جائے گا، اس کے بعد کہیں جا کے اس کو شاید فلاح و کامیابی اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں تو مل ہی جائے گی۔ لیکن کسی کا دنیا میں اعلیٰ مقام ہونا ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے امت یا ایسے حکمران چاہتے تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس بات کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی۔ عارضی اچھا ایک منٹ ذرا،
یہ تھا کہ تیسرا یہ تھا کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی، عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں، پائیدار اور دائمی فائدے بھی۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدہ ہی پر ریجھتے ہو، یعنی کہ تمہارا فلفلمنٹ ہو جاتی ہے، اور ان کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو۔ ابدی فائدے جو ہیں زندگی کے ابدی فائدے ہوتے ہیں آخرت کے ہی فائدے، تو خدا یہی کچھ تم کو یہیں اور ابھی دے دے گا۔ مگر پھر یعنی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو ہمیشہ کا سکون اور وہ ملے اور وہ آخرت کو قربان کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے وہی ہے، مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا۔ تو اچھا، اب اگر انہوں نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی ہے اور حوصلے کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خشک سالی کی قیمت پر خریدتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فائدہ تو تمہارے لیے کہنا چاہیے کہ آفرز تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ان آفرز کو حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے رونگ پاتھ وے اور ایک ہے رائٹ پاتھ وے۔ اب رونگ پاتھ وے جو ہے وہ اٹریکشن اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے دھیان نہیں ہٹ رہا، تو پھر انسان رائٹ پاتھ وے کبھی بھی نہیں چوز کرے گا۔ یعنی اب رائٹ پاتھ وے پہ جائیں گے تو وہ تو آگے کا جو منزل ہے وہ تو تیار ہے، جو اس کے آفرز ہیں، انعامات ہیں، لیکن اس کے برعکس جو رونگ پاتھ وے ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اٹریکشن ہے اس میں، تو اس کی ہدایت بھی اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سیدھا راستہ دکھا دے، ہم تو اتنی سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو تنگی اور حوصلے کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خشک سالی کی قیمت پر خریدتے ہو۔ کچھ ظرف میں وسعت ہو تو اطاعت اور بندگی کا وہ راستہ اختیار کرو۔ اب ظرف بیسیکلی کہتے ہیں اسٹیمنا کو، کہ اگر اس میں تم کوئی تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو تو پھر تمہاری جو اطاعت اور بندگی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خبر کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطا اور بخشش میں بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے، نعوذ باللہ۔ وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہا ہے۔ تم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے جو اس نے صرف فرمانبرداروں ہی کے لیے مخصوص کی ہیں۔ آگے کی جو آیات ہیں وہ اس میں ایک ڈیفرنٹ موضوع شروع ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہوگا شروع تو پھر بات آگے تک جاتی ہے۔ یہاں ویسے یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، کیونکہ میں اب یہیں تک ہی کرواؤں گی آپ کو۔ جی ہے تو پوچھ لیں، پہلے میں دعا پڑھ لوں۔ کوئی کوشچن نہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔